جو غیر ملکی پاکستان میں رہتے ہیں یا وزٹ پہ ہیں یا ان کی یہاں پہ کوئی جاب شاپ کی ڈسکرپشن کچھ بھی ہے، ان کے لیے فلور آف دی سینٹ سے یہ سفارش پاس کی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی شراب لا سکتے ہیں، لانے کی اجازت کی سفارش سینٹ نے اپروو کر کے بھیج دی قومی اسمبلی کو، اور اگر قومی اسمبلی بھی اس کو منظور کر لیتی ہے تو پھر یہ الاؤ ہو جائے۔ حکومت نے دیکھیں اس پہ شور اس لیے ہوتا ہے پاکستان میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں، پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اسلامی ریاست ہے، کلمے کے نام پہ جو بھی ہے اس بحث میں جو بھی ہے، مگر جو آئین میں ہے جی آئین میں غیر مسلموں کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، باقیوں کی نہیں ہے، مگر یہ حقیقت ہے غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان پیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آئینی اجازت نہیں ہے، غیر قانونی کاروبار چل رہا ہے۔ اب یہ اپنا فارنرز کے لیے انہوں نے کہا ہے، مگر اور جو حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی، جیسے 7% انہوں نے تنخواہ بڑھائی سرکاری ملازمین کی، مگر یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے سفارش منظور کر کے سینٹ نے اپروو کر کے بھیجی ہے، تو انہوں نے کہا ہے سفارش کی کہ 15% تنخواہ بڑھائی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم بی سومرو۔ ایم بی سومرو صاحب خیر خیریت سے ہیں؟ ایم بی سومرو صاحب آج دو موضوعات پہ گفتگو کر رہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بجٹ کے حوالے سے اتنی گفتگو ہو رہی تھی، چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن سینٹ نے آج جو اپنی سفارشات کے ساتھ جو بجٹ کے حوالے سے سفارشات کی اور وہ منظور ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے وہ سفارشات کمیٹی میں یقینی طور پر ڈسکشن میں ہوئی جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ریپریزنٹیشن ہے۔ اور ایک تو وہ کون سی سفارشات ہیں، سنا ہے کہ غیر ملکی جو پاکستان میں آتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بڑی اچھی سفارش کی گئی ہے، اچھی تو نہیں میں کہہ سکتا، بڑی سفارش کی گئی ہے، اور دوسرا تنخواہوں کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے۔ اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں بڑا سنا دھواں دار خطاب فرمایا ہے، اور اب وہ خطاب فرمانے کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی اور ان کی ملاقات اور چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیے کہ جو فینانس بل کے حوالے سے سینٹ میں سفارشات بڑی آئی ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ پاس ہو گئی ہیں، اور ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے رولز کیا کہتے ہیں؟ جی، میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹ کا جو بجٹ سیشن تھا وہ مکمل ہو گیا، ٹھیک، آج غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا، ٹھیک، مگر سینٹ نے آج جو بجٹ سفارشات ہیں وہ آج منظور کر دی ہیں، جو فنانس کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس کے چیئرمین سلیم مانڈی والا نے پیش کی تھی، ٹھیک، کل مجموعی طور پر 123 سفارشات ہیں، 123 جی، تو وہ انہوں نے جو پیش کی ہیں جس کو منظور کر کے قومی اسمبلی کو بھجوایا گیا ہے۔ 123 کی 123 جی، جو آپ کا سوال ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے قومی اسمبلی پر، مگر سینٹ کی سفارشات کچھ مانی جاتی ہیں، کچھ کو چھوڑا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قومی اسمبلی سینٹ کے سفارشات میں سے کتنی کرے گی۔ قومی اسمبلی میں بھی بجٹ پر بحث جو ہے وہ تقریباً وائنڈ اپ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، آج بلاول صاحب کی شاید آخری تاریخ خطاب تھا، تو کل سے سینٹ کی سفارشات اور جو قومی اسمبلی کی فنانس کمیٹی ہے اس کی سفارشات پر امکان ہے بحث ہو، اور پھر بجٹ کی منظوری کا عمل شروع ہو جائے گا، پھر ڈیمانڈز اینڈ گرانٹس کی اپروول ہوگی، پھر فنانس بل میں ترمیم اچھا، سینٹ میں جو سفارشات آئی ہیں موٹی وہ بتایا نا، تو وہ اس میں جو آپ نے کہا اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی کہ اچھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صبح کو پہلا میسج سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو آپ اگر کہتے یہ اچھی سفارشات ہے تو نہیں، میں تو نہیں کہتا، آپ کی بڑی کھچائی ہونی تھی۔ نہیں، میں نہیں کہتا۔ وہ سفارش یہ ہے کہ جو غیر ملکی پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان گھومنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کہا سفارش کی گئی ہے کہ ان کو شراب لانے کی اجازت دی جائے۔ جی، پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ملکی پاکستان میں رہتے ہیں یا وزٹ پہ ہیں یا ان کی یہاں پہ کوئی جاب شاپ کی ڈسکرپشن کچھ بھی ہے، ان کے لیے فلور آف دی سینٹ سے یہ سفارش پاس کی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی شراب لا سکتے ہیں، لانے کی اجازت کی سفارش سینٹ نے اپروو کر کے بھیج دی قومی اسمبلی کو، اور اگر قومی اسمبلی بھی اس کو منظور کر لیتی ہے تو پھر یہ الاؤ ہو جائے ہوگی۔ اچھا، اور حکومت نے دیکھیں اس پہ شور اس لیے ہوتا ہے پاکستان میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن
نہیں پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے, اسلامی وہ ریاست ہے کلمے کے پاکستان نام کا. پہ جو بھی ہے, جو اس بحث میں جو بھی ہے, مگر جو آئین میں ہے, جی جی آئین میں غیر مسلموں کو اجازت ہے, ٹھیک ہے, باقیوں کی نہیں ہے, نہیں ہے. مگر یہ حقیقت ہے غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان پیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر آئینی اجازت نہیں ہے, غیر قانونی کاروبار چل رہا ہے. اب یہ اپنا فارینرز کے لیے انہوں نے کہا ہے, مگر اور جو حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی, جیسے 7% انہوں نے تنخواہ بڑھائی سرکاری ملازمین ہاں, کی. مگر یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے سفارش منظور کر کے, سینیٹ نے اپروو کر کے بھیجی ہے, تو انہوں نے کہا ہے سفارش کی کہ 15% تنخواہ بڑھائی جائے. تو اب دیکھیں تو کتنی بڑھائی جاتی ہے. صحیح, ہم یہ سن رہے تھے بجٹ کے آنے سے پہلے کہ جی پیپلز پارٹی نے کہا ہے گورنمنٹ کو جی جتنی مہنگائی ہے 30-40%, 50% تنخواہیں بڑھائیں. اب سینٹ کی فلور سے اگر 15% کی سفارش کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 10% ہو جائے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا یہ بات ہاں زیر گردش ہے. چلو وفاق میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, ہاں تو وہ نہیں کر سکتی تھی. سندھ میں بجٹ پیش کی ہے, انہوں نے بھی یہی اضافہ تجویز کیا ہے, سندھ کے ملازمین کے 50% اضافہ کر دیتے, اعلان کر دیتے. نہیں وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے اب انٹیگریٹڈ ہو گیا تھا سسٹم کہ جی پنجاب نے بھی اتنا, صوبوں نے بھی اتنا, پابندی تو نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پولیٹیکل پرائڈ اسکورنگ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ بس جو بہتر ہو جتنا ہو سکتا ہے نہیں, ہم تو فیکٹ بیان کر رہے ہیں. بالکل یہ بات بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ کر دیتے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو وہ وفاق سے بھی اپنی بات منوا سکتی ہے, اس پوزیشن میں ہے. اگر جی بی حکومت کا معاملہ ہو سکتا تو آگے تو سینٹ کی جو اور اس کے علاوہ بڑی کوئی سفارشات وہ جو پیسٹیسائڈز کی انپٹس ہیں ان کو سستا کرنے کی بات کی گئی ہے. 3000 cc سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان پہ ٹیکس میں اضافے کی بات کی ہے. ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, ان کو رعایتیں دینے کی بات کی گئی ہے. اور پلس موٹر سائیکل والوں کے لیے یونیورسٹیز کی فنڈنگ بڑھانے کی بات کی ہے. موٹر سائیکل پر جو پیٹرولیم کی لیوی ہے اس کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. سفارشات دیکھی جائے, کیونکہ سلیم مانڈوی والا, اس کے ساتھ پولیٹیکل اختلافات آپ کر سکتے ہیں, مگر سلیم مانڈوی والا فنانس کو جانتے ہیں اور اس کا یہ فیلڈ ہے, تو وہ سفارشات انہوں نے اچھے بنائے. بہرحال جی ہماری کیا مجال, اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کے فنڈنگ میں بھی صاحب ہماری کیا مجال کہ ہم سلیم مانڈوی والا صاحب سے یا کسی سے بھی کوئی سیاسی اختلاف کر سکیں. ہم تو انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں اور عوام کو دے دیتے ہیں. اچھا اب جو سب سے بڑی چیز ہے, یہ تو ہو گئی سینڈ کی بات, معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کبھی ناراض ہوتے تھے, کبھی مان جاتے تھے, اور کبھی ان کا معاملہ کچھ تھا تو کبھی کچھ تھا. تو آپ نے تواتر سے ایک ہی سٹینڈ لیا اور وہ بعد میں سچ بھی ثابت ہوا. اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جی بجٹ جی بی کے الیکشن کے ساتھ مشروط ہے, انکلوڈ کشمیر, ٹھیک ہے, اور کشمیر, وہ کشمیر کی بات ہم نے 2 دن پہلے کی نا جی, اب تو کشمیر بیچ میں ایڈ ہوا نا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ جی بی کی حکومت پیپلز پارٹی کو ملے گی تو بجٹ پہ بات آگے چلے گی. اچھا وہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے اعلان بھی کر دیا, اس کے باوجود بلاول صاحب ایک دن ناراض ہو کے پھر بیٹھ گئے اور انہوں نے تقریر کرنی تھی نہیں کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ انکشاف کیا کہ جی اب معاملہ جی بی سے نکل کے گاڑی جو ہے بلاول صاحب کی وہ کشمیر پہنچ گئی ہے کہ جی کشمیر کے معاملے پہ چیزوں کو دیکھیں اور کریں, اور یہ وہ آگے پیچھے. آج بلاول صاحب نے بالآخر فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر کی, سنا ہے بڑی دھواں تقریر تھی, بہت ساری باتیں کی جی بی سے, کشمیر سے, ادھر سے ادھر سے, ذرا اس کا احاطہ کیجیے. وہ بلاول صاحب کی تقریر کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے, اس کا اہم نکات کا احاطہ کیا جائے, جی جی, تو انہوں نے آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کیا. ٹھیک ہے, ان کے ختم کرنے کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ ان کی باتیں دہرائی. انہوں نے کہا کہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک, یہ غریب عوام کا منصوبہ ہے, یہاں تک کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی منصوبہ ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اور بے نظیر انکم سپورٹ کے خلاف سازوں کی مخالفت کرے یا نہ کرے, ہم اس پروگرام کے خلاف کو بند کرنے کی مخالفت کرتے رہیں گے. تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تفصیلاً بات کی. اور پھر جو ہم بات کر رہے تھے, آج انہوں نے ہمیں رگڑا
مطلب ہمیں میڈیا میں باتیں ہو رہی تھی کہ 28ویں ترمیم آئے گی، NFC کا فارمولہ ریوائز ہوگا، پھر صوبوں کو جو تحفظ ملا ہے وہ ختم ہوگا، یا پھر کوئی ایسا کام نکالا جائے گا جو آئین کے خلاف ہوگا۔ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں، یہ بلاول صاحب کے الفاظ ہیں، کیا کیا میڈیا کیا باتیں کر تھیوری رہے تھے، ہوتی رہی آتی رہی۔ تو مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میرا بلاول صاحب سے درخواست ہے، یہ بات درست ہے کہ آئین میں ترمیم نہیں ہوئی، آئین میں ترمیم اس لیے لائی جا رہی تھی کہ صوبوں کو جو اضافی وسائل دیے گئے ہیں ان سے وفاق کچھ لے سکے، یا ڈار فارمولہ بھی تھا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ صوبوں سے اضافی وسائل لے سکے۔ تو بلاول صاحب نے جو میڈیا پہ تنقید کی کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آئین میں، وہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے گرانٹ کی صورت میں دیا ہے۔ بھائی گرانٹس تو وفاق دیتا ہے صوبوں کو، صوبے وفاق کو نہیں دیتے۔ آپ نے آئینی طور پر صوبوں کے وسائل جو صوبوں کو ملنے ہیں وہ ملیں گے، مگر آپ وہ وسائل اٹھا کے وفاق کو دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اضافی اختیارات دیے گئے اور وعدہ کیا گیا کہ آپ کو اضافی وسائل دیے جائیں گے، صوبوں کو وسائل نہیں ملے، یہ زیادتی ہے۔ تو پھر آپ اسی صوبے کے وسائل بھی آپ اٹھا کے دے رہے ہیں۔ اور بلاول صاحب نے ایک بات کی، دیکھیں اس بجٹ میں بھی جو IMF کی شرط پوری کرنے کے لیے 1800 ارب، یہ تو صوبوں سے 1200 ارب تو ملیں گے، وہ واپس لے لیں گے نا، اس کے علاوہ 1800 ارب صوبے سرپلس دیں گے، مطلب اپنے وسائل سے ان کے پاس پیسے ہوں گے مگر وہ 1800 ارب خرچ نہیں کر پائیں گے۔ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر یہ سب سے زیادہ قربانی پنجاب دے رہا ہے، اس کے بعد صوبہ سندھ کے لیے بتایا کہ بھائی جو ختم ہونے والے مالی سال ہے اس میں کوئی 350 ارب کے قریب، اس سال 400 ارب کے قریب دینے پڑیں گے۔ تو بھائی وہ سب اگر یہ پیسے لگتے تو پھر ہم کیا نہ کر سکتے تھے۔ بھائی پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ بات نہ کریں؟ تو یہ کس سے شکایتیں ہو رہی ہیں؟ تو مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ مسائل ہیں، ہم سب مل کر کریں گے تو وہ حل ہوگا۔ بلاول صاحب کے لیے کچھ دنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید وفاق کی حکومت میں شامل ہوں، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بلاول صاحب شاید دوبارہ وزیر خارجہ بنے، اور یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وزیر خارجہ کے ساتھ اس کو اس مرتبہ نائب وزیر اعظم کا بھی ٹیگ ملے۔ مگر نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہوا بھی تو اسحاق ڈار فنانس منسٹر بنیں گے، نائب وزیر اعظم۔ اچھا، اس سارے جو بلاول صاحب کے شکوے گلے ہیں نا جی، اور میں صرف اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں، پھر آگے بھی چلتے ہیں۔ وہ شکوے گلے جو ہیں وہ بیسیکلی بلاول صاحب کے نہیں ہیں، میڈیا کو تو ہر کوئی رگڑتا ہے نا جی۔ اچھا میڈیا جائز معاملے پر دیکھیں، ہم نہیں جائز معاملہ نہیں ہے نا، دیکھیں نا جی، آپ نے صوبے کے وسائل وفاق کو اپنی مرضی سے دیے نا۔ میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو صحیح بات تو سن لیں، صحیح میری بات تو سن لیں، میں خود میڈیا پر میری بات تو سن لیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو سیکھتے ہیں۔ میرا مدعا یہ ہے کہ صوبے کے پیسے آپ نے گرانٹ کی صورت میں مرکز کو دینے ہیں، آپ نے خوشی سے یہ بات طے کی نا۔ اچھا آپ نے صوبے کے وسائل خوشی سے دے رہے ہیں نا۔ اچھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی آئینی ترمیم نہیں کی، چلیں ہم اس بات کو یہیں پہ لاک کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی آئینی ترمیم نہیں کی، میڈیا نے ساری اسپیکولیشن کی۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ آنے والا انہوں نے تو آئین میں آپ نے صوبوں کے حق ہیں وہ آپ نے دے دیے، آئین کی وائلیشن کر دی آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اور بات بتاؤں، کشمیر اور GB پہ کیونکہ ٹائم بالکل ختم گلگت ہے۔ بلتستان پر انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں ان کے سیاسی اور ملازمتوں کے رائٹس کے لیے میں جدوجہد کروں گا اور میں ان کو لے کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور کب تک ہم ان کو یہاں پہ، مطلب وہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ بیٹھنے کے حق سے محروم رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عارضی طور پر ہی کریں، جب تک حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت ان کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تب تک ان کو عارضی بنیادوں پر ہی گلگت بلتستان میں ممبرشپ دیں۔ اور یہی بات انہوں نے کشمیر کے لیے بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کیوں
مظفر آباد کے بندے کو کسی منصوبے کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے لاڑکانہ کا ایم این اے بات کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ان کا بندہ خود اپنے لوگ بات کیوں نہ کریں, ان کو بھلے ادھر بٹھائیں, بھلے ان کو ممبر قومی اسمبلی کا ٹائٹل نہ دیں, ان کو سفیر کشمیر کا دے دیں, مگر ان کو نمائندگی دے دیں. یہ انہوں نے ایک تجویزیں پیش کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا, آج ان کا میں ان کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتا, یہ بہت ہی امپارٹنٹ بات بتا. جی جی بالکل, ٹائم بھی ختم ہے. جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ہاں جی, بلاول صاحب کا ان کے لیے جو لب و لہجہ تھا وہ حکمرانوں والا تھا, اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھیں, نہیں تو پھر طاقت کے ذریعے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. آپ بیٹھیں, جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, ان کو پولیس کے حوالے کرے. اور اس طرح نہیں ہوتا, یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا, نہیں کریں گے. تو یہ جو اب آج بلاول صاحب کی خاص طور پر کشمیر ایکشن کمیٹی کے لیے تقریر کی بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح, وہ کس جگہ پہ جاتی ہے وہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک کرنا ابھی آنے والے دن بتائیں گے. آنے والے دنوں میں ہم اس پہ کھل کے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ایم بی سومرو صاحب نے کھل کے گفتگو کی. میں صرف آخر میں ایک بات بتا دوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب قریب ایک پیج پہ آ گئے ہیں, کیونکہ نون لیگ نے آج اپنے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا. اور جو بلاول صاحب کا لب و لہجہ تھا, میں تواتر سے مختلف پلیٹ فارم میں اور اپنے شو میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کالعدم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہو اور بلاول صاحب یا عدیف ریال تالپور صاحبہ یا چودھری ریاض, جو بھی لوگ اس سارے چیپٹر کو دیکھتے ان کے علم میں نہ ہو. آج جو بلاول صاحب نے گفتگو کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گئی مذاکرات, اب بہت ہو گئی مذاکرات, اب چلیں یا ٹیبل پہ آئیں تو یا پھر تیاری کریں. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.